الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احباب گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان پاک سے وہ جو معروف کلمات ادا کیے تھے، جن کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف لائے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی دعا پہ 3 بار آمین 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 کہا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچے اور اس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور محبت کے ساتھ وقت گزارا۔ اس کا تو اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن جبریل امین نے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ جس بندے کی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں اس کے والدین پہنچے ہیں، اس نے ان کی خدمت نہیں کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کی زبان سے نکلے الفاظ پہ آمین کہا تھا کہ وہ آدمی بدبخت ہے، بخیل ہے، یا اس کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہے، یا جنت کا داخلہ اس کا مقدر نہیں ہے۔ جیسے صلہ رحمی کرنا، سب سے زیادہ صلہ رحمی کا جو حق رکھتا ہے وہ بندے کا والدین ہوتا ہے۔ اگر ماں اور باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کی جائے، یہ ایک معمولی سی بات ہے، معاشرے میں اس کو عام سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے والدین ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ ہماری باتوں کو ترجیح نہیں دیتے یا ہمارے فیصلوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے عظیم جتنے بڑے بڑے کام ہیں نا، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہر بندے کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور والدین کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ بلکہ قرآن مقدس نے یہاں تک ذکر کیا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بات عزت کے دائرے میں اور بڑے تکریم کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو اور بات کرنی ہے۔ بلکہ قرآن مقدس نے یہاں تک کہا ہے اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے سامنے تم نے اف تک نہیں کرنا۔ یہ کلمہ اف سب سے باریک جملہ ہے کہ اف تک بھی نہیں کہنا۔ اگر آپ کے والدین آپ سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ان کے سامنے آپ کو کلمہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق جن کا ہے وہ بندے کی ماں اور باپ ہے۔ اگر والدین کے ساتھ ان کا برتاؤ اور ان کا طریقہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، تو پھر یاد رکھے ناظرین کرام، پھر آپ کی عبادات قبولیت کے درجے کو پہنچیں، لیکن پھر بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ والدین کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے روزوں کا، آپ کی تلاوت قرآن پاک کا، آپ کے قیام کا، آپ کی تلاوت کا، ذکر اذکار کا آپ کو فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا فائدہ آپ کو والدین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ میسر آ سکتا ہے۔ تو میں بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ والدین آپ کے لیے، اور قرآن مقدس نے کتنی بات سمجھانے کے لیے کتنا احسن طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ کا باپ کون ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، یہ ہے ہماری حقیقت۔ ہم اپنے باپ کے سامنے کیا ہیں اور اپنی ماں کے سامنے کیا ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو کہا تھا، جب اس نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ میں کس کی خدمت کروں، مجھ پہ حق کس کا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا امک، تیری ماں کا تجھ پہ حق ہے۔ 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور چوتھی دفعہ یہ حکم دیا کہ اپنے باپ کی خدمت کر، اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کر، اچھا برتاؤ کر۔ تو خدمت کے اعتبار سے 3 حق ماں کے ہیں اور باپ کا حق بھی ہے، لیکن شان اور مقام مرتبے کے اعتبار سے باپ کی فضیلت اور باپ کا مقام زیادہ ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس پہ اس کا رب راضی ہو جائے، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زبان سے نکلا ہوا یہ بڑا فصیح اور بڑا بلیغ جملہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے،
وہ اللہ کی زمین پہ اپنے باپ کو راضی کر لے، آسمان والا رب اس پہ راضی ہو جائے۔ یہ بات سوچنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، اس پہ آپ غور کریں سارے میرے بھائی۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، اپنے باپ سے حسن سلوک کریں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔